نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نماز کے اوقات کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ باب نمبر 12 ہے، باب تاخیر الظہر الی العصر، نماز ظہر کو عصر کے وقت تک لیٹ کر کے مؤخر کر کے پڑھنا کیسا عمل ہے اور کہاں تک اس کی اجازت ہے؟ 543 نمبر حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں ابو النعمان، جن کا تعلق کوفہ کے ساتھ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالمدینہ سبعا و ثمانیا الظہر والعصر والمغرب والعشاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں اور مغرب عشاء کی 7 رکعتیں کٹھی پڑھی تھی۔ قال ایوب سختیانی نے کہا لعلہ فی لیلۃ مطیرہ، شاید آپ نے بارش والی رات میں ایسا کیا ہو۔ تو جابر بن زید راوی کہتے ہیں عصا شاید، یہ روایت صحیح بخاری میں 3 دفعہ آتی ہے، لیکن اصل میں یہ دوسری حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے کہ نہ بارش تھی، نہ کوئی مسئلہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر ہر نماز اپنے وقت پر پڑھی ہے، اور زندگی میں ایک دفعہ یہ بغیر کسی وجہ کے نمازوں کو جمع کیا ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابی داؤد اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ دوران سفر اگر سورج ڈھل گیا ہوتا تو ظہر عصر اکٹھی پڑھ کے نکل پڑتے، اگر سورج نہیں ڈھلا ہوتا تھا تو پھر ظہر کو لیٹ کر کے عصر کے ساتھ پڑھتے۔ سفر کے اندر جمع تقدیم یعنی ظہر کے ساتھ عصر پڑھنا یہ بھی درست ہے، اور عصر کے ساتھ ظہر پڑھنا یہ بھی درست ہے، اس کو جمع تاخیر بولتے ہیں۔ ایک ہے جمع سوری یعنی ظہر کو لیٹ کرنا، جو کہ آپ نے استحاضہ والی عورت کو بھی حکم دیا تھا، اور یہ بھی بات دوسری احادیث کے اندر ثابت ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو لیٹ کر کے پڑھا تھا اور عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھا تھا، ظہر کو بالکل آخر پر۔ یہ صورتاً جمع ہوگی لیکن حقیقت میں ہر نماز اپنے وقت پر پڑھی گئی ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اوپر باب باندھا ہے۔ اور آپ نے یعنی ظہر عصر اکٹھی پڑھی اور مغرب عشاء بھی۔ اب کچھ لوگ اس بات کو بنیاد بنا کر نمازوں کو بغیر کسی وجہ کے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہماری مثال ایمانی کیفیت اور عملی کیفیت اس طرح کی ہے، قربانی کا موسم ہوتا ہے، منڈی پہ جاتے ہیں، 1,00,000-2,00,000 جانور ہوتے ہیں، ان میں سے ایک آدھا کانا لولا ہوتا ہے، اس کو ہم تصویر لے کے سینڈ کر کے پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ لگ جائے گا، چلے گا کہ نہیں؟ سارے جانور چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے ساری زندگی نماز اپنے وقت پر پڑھی ہے، زندگی میں ایک مرتبہ یہ جمع کی ہیں۔ پیچھے بعض میں نے گزارش کی تھی کہ 2 دفعہ آپ کی نماز صرف لیٹ ہوئی ہے، تو ہم اس بات کو بنیاد بنا کر نہ اپنی آپ کی ساری زندگی کا عمل اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ تو مسئلہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تھا، صحیح مسلم میں آتا ہے نا، تو انہوں نے فرمایا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا تھا کہ کسی پر مشقت نہ پڑے، کہ کسی مجبوری کی پیش نظر کوئی مسئلہ پڑے تو نمازوں کو جمع کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں آتا ہے، عصر کے بعد تقریر کرنی شروع کی، مغرب ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، تارے چمکنے لگ گئے، ایک آدمی نماز کی خطبے کے دوران اٹھ کے کہنے لگا تقریر کے، نماز نماز۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے مجھے سنت نہ سکھاؤ، مجھے پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو اور مغرب عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھا تھا، یعنی کبھی ایسی کوئی ضرورت پڑ جائے تو بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن عام جس طرح روٹین ہے وہ خواتین نے بنائی ہوتی، جان بوجھ کے نماز لیٹ کر کے پڑھنے، یہ بھی طریقہ غلط ہے، یا کاروباری لوگ جان بوجھ کے لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے، اور کچھ لوگ نیا مذہب لے کے نکلے ہیں، وہ بھی خواہ مخواہ نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے ہیں، کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ پیغمبر کی ساری زندگی کا عمل دیکھنا چاہیے، ایک مرتبہ زندگی پر عمل نہیں دیکھنا چاہیے اصل میں۔